اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو عنوان لے کر آج کی بزم میں ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بدگمانی کے اثرات اور اسباب۔ کیونکہ بدگمانی انسان کو حقیقتاً یہ دیکھا جائے کہ جو بدگمانی رکھ رہا ہے، یعنی یہ جو ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس میں اگر کوئی شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ در حقیقت اپنا سب سے زیادہ نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بدگمانی رکھنے والے کے حوالے سے یا بدگمانی رکھنے کے لیے منع فرمایا ہے، اس عمل کو ناپسند فرمایا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید میں ولا تجسسو کہ کسی کی تجسس میں نہ پڑو، جستجو میں نہ پڑو، یعنی کسی کی ٹو میں نہ رہو، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ یعنی جتنے بھی ایک تو رذائل اخلاق ہیں انسانی شخصیت کو، انسانی کردار کو متاثر کرتے ہیں، اور اگر خصوصیت سے ہم بدگمانی کی بات کر لیں تو یہاں پر تو بدرجہ اولا ہمیں اس سے احتیاط برتنے کا حکم ہے۔ اب مولائے کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو مصالحت یا مفاہمت کے جو تمام امکانات ہیں وہ جناب علی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اتنا دل بدگمان ہو جاتا ہے لوگوں سے تو پھر ہمارے دل میں ہر قسم کی برائی جنم لیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مزید برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، یہ کیوں ہے، قرآن اس کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، آج کی اس بزم میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کلام فرمائیں گی اس اہم عنوان پر، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، آپ کہیں نہ کہیں اس پروگرام سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ARYQ TV کا ایک معتبر نام، ایک بڑا نام، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایک شخصیت رونق افروز ہیں، ان کا جدا گانہ انداز ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ، اور زبان و بیان بہت خوبصورت انداز، بہت پیارے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ آپ کو بھی میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، اگر ہم حسن زن کی بات کریں یا صرف زن یا سوء زن، اس کی میں چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے گا، پھر ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سوء زن کی جو یعنی یا بدگمانی ہے اس کی مذمت فرمائی ہے، فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زن کیا ہے؟ زوئیں سے اس کا مطلب ہے گمان، کسی قسم کا خیال، کسی چیز کو ظاہری حالت کو دیکھ کر جب کوئی خیال دل میں گزرتا ہے تو اسے ہم گمان کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں، زوئیں سے زن کہتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو خیال آیا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ ایک گمان ہے، ایک خیال ہے جو انسان کو گزرا ہے اس کے اندر باطناً۔ صحیح۔ پھر اسی طرح سوء زن کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ جانا۔ اب یہ عام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے رات کے وقت کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ذہن میں آیا کہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں، اس وقت کوئی برا خیال آ گیا کہ یہ کردار کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اسے ہم سوء زن کہتے ہیں۔ حسن زن کہتے ہیں کہ اچھا خیال، اچھا گمان۔ اور اچھا گمان کیا ہے کہ ہمارا گمان رہے، مشکلات بھی بہت زیادہ ہوں مگر اس کے باوجود ہم حسن زن رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھول دے گا، اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو اس وقت بھی حسن زن ہوتا ہے مومن کے پاس کہ اللہ چاہے تو اب بھی شفا دے سکتا ہے۔ وہ تدابیر تو اختیار کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، خیال اللہ کی طرف ہوتا ہے، اسے حسن زن کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آتا ہے کہ اے ایمان والو
گمان سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور ساتھ فوراً ہی فرمائے ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، کہ تجسس میں مت پڑو، جس کی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو ہم تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا ہوا، پھر ہمارا ذہن گھڑنے لگ جاتا ہے اور ایک ایسے خیالات کا تانتا بن جاتا ہے اندر کی طرف، جس سے جو ہمارے لیے باعث ہلاکت بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارا وقت ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا باطنی خیال ہے، جو ہم نے سارے کا سارا اس بدگمانی کو دے دیا، اس برے خیال کو دے دیا اور مسلسل سوچنے لگ گئے۔ ظاہراً ہم کام کر بھی رہے ہیں تو نہ کام کی طرف ہم یکسو ہیں کہ اس کام کو ذمہ داری سے کریں، اور نہ ہی ہمارا خیال اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان فوراً لقمے دیتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ایک بدگمانی ذہن میں آ گئی اسے ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس شیطان اکساتا ہے کہ اسے زبان پر لے آؤ تو وہ غیبت بن کر زبان پر آ جاتی ہے، ہم دوسروں سے ذکر کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خیال اور اپنی بدگمانی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی بری انداز سے سوچنے لگ جاتا ہے، جس سے یہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے اور معاشرے میں بھی فتنہ و فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ہر صورت میں بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی جو ہے وہ ہلاکت ہے، اخلاقی طور پر بھی، انسان کے لیے بھی۔ پھر مومن کے لیے ایک اچھے خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ آپ کو کوئی بات نظر بھی آئی تو آپ نے اگنور کر کے آپ نے اچھی بات سوچی کہ اس فلاں میں اچھی خوبیاں بہت ساری موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ ظن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، یقین کے لیے بھی، شک کے لیے بھی، تہمت کے لیے بھی، گمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حسبان کا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا۔ گویا آزمائش کے بعد، جہاد کے بعد، پرکھنے کے بعد پھر تم جنت کا خیال لا سکتے ہو۔ یہ تمہارا گمان ہے، جب تک تم اعمال صالح نہیں کرو گے تو تم جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہو؟ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ۔ سعدیہ، بدگمانی کے حوالے سے، جو بدگمانی کی مذمت کے تعلق سے رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا بدگمانی کی مذمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے، بدگمانی کے جس طرح آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر بدگمانی کرتا ہے کسی دوسرے اپنے بھائی کا، یعنی اس کا مال خون، اور اس سے بدگمانی اس کے اوپر اپنے بھائی کے لیے حرام ہے کہ اس کی طرف کہ اس کا جیسے مال اور خون حرام ہے، اسی طرح بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اس سے بچو، ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرنے سے بچو، ہرس سے بچو، حسد سے بچو، بغض سے بچو، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایک دوسرے سے روگردانی بھی نہ کرو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بدگمانی ایک بدترین جھوٹ ہے۔ اور پھر حضرت بدگمانی پہ مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا کہ حضرت بشر الحافی جو بغداد کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ زمین پر ننگے پاؤں چلتے تھے اور کوئی بھی جانور گندگی نہیں کرتا تھا۔ بغداد کے جانوروں تک کو یہ پتا تھا کہ حضرت بشر الحافی کو گزرنا ہے تو وہ گندگی نہیں کرتے، تو آپ کا ادب ہر کوئی کرتا تھا۔ لیکن ایک تاجر کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں شیخ کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ جب نماز جمعے کی پڑھتے ہیں تو اس میں سنت اور نفل نہیں پڑھتے ہیں، تو اس نے اپنے ذہن میں گمان سوچ لیا، تو کہا کہ اب جب اس جمعے کو گیا اور یہی دیکھا کہ آپ فرض پڑھ کے فوراً اٹھ گئے
تو کہا کہ میں نے کہا آج میں ان کا پیچھا کروں گا. وہ بھی ان کے پیچھے چلا تو کہا ایک کباب فروش کی دکان پر رکے اور کباب خریدے اس سے, پھر نان بھی خریدی. تو دوسرا گمان میرے دل میں یہ آیا کہ شاید آپ کو بھوک ستا رہی تھی. پھر آپ جنگل کی طرف ہو لیے. جنگل میں جب دور جا کر ایک گھر نظر آیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اندر گئے تو وہاں ایک فالج زدہ شخص ہے. آپ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو گیلا کر کے ان کے منہ کو پوچھا اور اس کے بعد انہیں کھانا کھلایا. تو کہا کہ بابا سے کہنے لگے کہ بابا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ آج جمعہ تھا اور ابھی بھی میری سنت اور نفل رہ گئی ہیں, مجھے وہ پڑھنی ہے. کہا میں نے اتنا سنا تو میری بدگمانی کے سارے جو پل بنے ہوئے تھے سب ٹوٹ گئے اور مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے اپنے ذہن میں خود ہی سوچ لی تھی ان کی طرف سے بات. اور پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بشر الافی مجھے تو اپنے ہی لوگ چھوڑ گئے, تم میرے پاس کب تک آؤ گے؟ 14 برس ہو گئے آج کہ تم میرے لیے کھانا لے کر آتے ہو. تو وہ رونے لگے بشر الحافی اور کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے ہی مجھے لوگ عزت دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو کبھی بھی نہیں, کیونکہ جب بشر الحافی باہر آئے تو اس شخص نے آپ کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا کہ میں اتنا جھکتا گیا کہ آپ کے قدم تک میں جانے لگا کہ مطلب میں شرمندہ اتنا تھا کہ میں نے کیوں آپ کے لیے اتنا غلط گمان رکھا. تو ہم بعض اوقات انسان کو پہچانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں اور خود ہی سے یہ ایکزیوم کر لیتے ہیں, کیونکہ جس چیز کو ہم دور سے یا غرور سے دیکھتے ہیں اس چیز میں بدگمانی ضرور آتی ہے. تو اس لیے اس چیز کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے, ہمیشہ ہر ایک کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی اس میں ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی کوئی بات کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور پھر اس کے پیچھے پڑنے کے بعد ہم اپنے ذہن میں پوری ایک بنائی کر لیتے ہیں اس کہانی کی اور پورا ہم ایک ایسا غلط کانسیپٹ کسی دوسرے کے لیے قائم کر لیتے ہیں. یہ انتہائی بری بات ہے اور برا فعل ہے کہ جس سے ہم دوسرے کی کردار کشی بھی کر لیتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں اس کی جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے ہیں, پھر اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک برائی سے ہم بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس پہلے ہی اسٹیپ پہ اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ بار بار بتانا ہے کہ نہیں, کسی کے لیے بدگمانی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ایک وقفے پر جناب جانا ہے, اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی بہت ساری اور جہتیں ہیں جس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان ہے بدگمانی کے اثرات اور اس کے اسباب, یعنی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور بدگمانی کے حوالے سے جیسا کہ ہماری اسکالرز نے بھی ارشاد فرمایا کہ بدگمانی ہمیں کسی بھی حد تک کہیں پر بھی کسی بھی شخص کے لیے نہیں رکھنی چاہیے. نہ اسے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا, نہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. ہم یہ بار بار دعا بھی کرتے ہیں نا کہ وہ تو ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ شرک سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمانوں کے ساتھ رہتا ہوں. کچھ اس کی میں چاہوں گی آپ تفصیل ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. یہ جس آپ نے حدیث قدسی کا حوالہ دیا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے حسن ظن زینب واجب ہے مومن پر, بے شک بلا شبہ, کہ ہر وقت آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچیں. اور یہ ایک طرح سے اس کی جو تار ہے وہ جڑتی ہے اللہ پر توکل سے بھی, اللہ پر بھروسے سے بھی, اور خوف و رجا کی کیفیت سے بھی, کہ جس سے ایمان قرار دیا گیا ہے. رجا کیا ہے؟ کہ امید رکھنا اللہ سے. آپ دیکھیں تو شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو یہ مایوسی اس کو کفر قرار دیا گیا, اور اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اس حدیث قدسی میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں, اور حضور فرما رہے ہیں کہ حسن ظن رکھو اللہ سے. تو حسن ظن رکھنا اس کو واجب قرار دیا گیا کہ ہمیشہ خوش گمان رہنا. جب مشکلات حد سے بھی بڑھ جائیں تو تب بھی انسان پرسکون رہتا ہے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ رب میرے ساتھ ہے. تو جب آپ حق پر ہیں اور حق کام کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں
تو پھر آپ کو خوش گمان رہنا ہے تاکہ آپ کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھلتے ہیں تو کیا آج وہ رب نہیں ہے؟ کہاں مکہ پاک میں کیا کیفیت تھی اسلام کا جب اعلان ہوا، اور کہاں یہ عالم کی کیسر و کسرا بھی مفتوح ہو گئے ہیں اور اسلام 4 دانگ عالم میں پھیل جاتا ہے. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت ایسے راستے عطا فرما دیتا ہے. مگر یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اعمال میں سست ہوتے ہیں تو یہاں اپنے بارے میں اعمال میں سستی، اعمال میں کوتاہی، نافرمانی کرتے ہوئے پھر خوش گمان رہنا، یہ غلط بات ہے. کہ بار بار آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور اعمال صالح. تو ایمان اور اعمال صالح کے بعد حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے مومن پر. تو جب آپ عمل ہی آپ برا کر رہے ہیں، آپ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد خوش گمان رہیں، تو یہ وہی ہے جو اللہ نے اعلان کر دیا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم اپنا کردار اور اپنا عمل دیکھ ہی نہیں رہے ہو. تو اپنے اعمال کی درستگی، پھر آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ حق پر ہیں تو راستے ضرور کھلیں گے، فتح آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی. پھر حسن ظن رکھنا اللہ سے یہ واجب ہے. مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ مستحب ہے. اور اپنے بارے میں آپ تھوڑے سے بدگمان ہوتے ہیں تو آپ اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں. آپ نے بدگمانی اپنے بارے میں کیسے رکھی کہ یہاں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہاں بھی میں قصوروار ہوں گا. تو کیا ہے پھر اس میں توبہ کی کیفیت رہتی ہے. پھر بندہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنے عمل کو اور بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپا اس بات کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ پروردگار عالم پر یقین کامل رکھنا کہ وہ پروردگار عالم تو یقینی طور پر ہمارا مالک و مولا ہے. ہم اگر کہیں گناہ کرتے ہیں تو اس کا ارتکاب ہم سے اگر ہو جاتا ہے تو فوراً معافی کے طلبگار ہو جائیے، وہ رب معاف کر دے گا. ہر تنگی کے بعد آسانی، کہیں نہ کہیں مشکل آتی ہے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ یہ گمان اس رب سے رکھیں اور ایسا گمان رکھیں کہ وہ رب ہمارے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا ہے تنگی کے بعد یا مشکل کے بعد. سعدیہ، ہم واپس اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے جس طرح بدگمانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. دین اسلام جس طرح سے بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح دین اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو بدگمانی کا موقع فراہم کیا جائے. یعنی آپ کوئی ایسا کام کریں ہی نہیں کہ کوئی انسان اس طرف راغب ہو یا اس کی سوچ کے کسی ایک حصے میں بھی آپ کے لیے بدگمانی آئے. کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو خود تہمت کے لیے پیش کر دے تو وہ پھر بدگمانی کرنے والے پر ملامت نہ کرے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت نیک ہے لیکن وہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کی گیدرنگ ایسی ہے، تو پھر یقیناً جو وہاں سے گزرنے والا ہے وہ اس شخص کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے. اور اس سوچ کی دعوت آپ نے خود پیش کر دی ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ آپ نے ایسی سوسائٹی کو چوز کیا. اب مثلاً کچھ محافل، کچھ جگہیں بیٹھنے کی ایسے ہیں جو آپ کے کردار اور معیار کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اگر آپ وہاں لوگوں کو نظر آتے ہیں تو یہ آپ بدگمانی کا خود راستہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں خود ہی یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. ایک مثال سے سمجھاؤں؟ جی کہ اگر کوئی شخص ایسی کسی دکان پر بیٹھ رہا ہے کہ جس میں جہاں جانا، جہاں بیٹھنا، جہاں کے کام کو پسند نہیں کیا جاتا، اور وہاں پر اسے کوئی ایسا شخص دیکھ لے جو اپنے ذہن میں اس کو متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں تو نیگیٹیوٹی آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ موقع آپ نے دیا ہے وہاں جا کر. تو انسان کا جب کردار اتنا شاندار ہو تو اسے موقع دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر یہ بھی غلط ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ تم تو خود ہی تہمت کے لیے پیش کر رہے ہو، تو پھر جو تمہارے لیے بدگمانی کر رہے ہو اسے تم ملامت نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے آپ کو خود ہی ان چیزوں سے بچا کر چلنا ہے. کیونکہ اگر تم بچا کر نہیں چلو گے تو لوگ تو ویسے ہی حسن ظن تو بہت کم لوگ رکھتے ہیں، سوء ظن والے زیادہ ملتے ہیں، اور پھر انسان کی پوری زندگی کے اچھے کردار کی طرف نشاندہی نہیں ہوتی. پھر وہ اس وقت کا کیا ہوا ہی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص یہاں موجود تھا
تو وہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ اس میں شامل نہ رہا ہو۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بدگمانی کا موقع ہی نہ دیں۔ اور دیکھیں اگر کوئی دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے بدگمانی رکھتا ہے گویا کہ وہ رب سے رکھتا ہے بدگمانی، تو اس لیے ایک تو یہ چیز تو ہے ہی غلط، لیکن دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے خود موقع دے دیا ہے تو اب وہ شخص کیا کرے، تو لہٰذا آپ اس کو اس معاملات کو کلیئر، کہیں اگر آپ کا آنا جانا بھی ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک نیتی سے ہی اس جگہ گیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کی اصلاح کر دے، ان لوگوں کی اصلاح کرے، تو بعد میں اسے ان جن کے دلوں میں بدگمانی آئی ہے اسے بھی کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ان کے ذہن میں وہ خود بخود ہی وہ چیزیں پلتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، اور اس سے ایک معاشرے میں بگاڑ آتا جائے گا۔ لیکن اگر وہ خود اپنی شخصیت کو اتنا پرفیکٹ کر کے، اور جس کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور غلط جگہ پہ نظر آئے۔ تو کوشش کریں کہ موقع ہی نہ دیں کہ ہر انسان کے ذہن میں آپ کے لیے ایک حسن زن آ جائے اور سوء زن سے وہ شخص بچ جائے۔ اور اگر خود موقع دیتے ہیں تو بعد میں اس کو کلیئر بھی کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی معافی تلافی بھی کریں۔ یعنی جس طرح جو ابھی میرے ظاہر کمزور ذہن نے جس بات کو قبول کیا کہ پروردگار عالم کس قدر کریم ہے کہ وہ دونوں طرح سے ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ ایک تو ہمیں منع فرما رہا ہے اللہ رب العزت کہ ہم دوسرے کے لیے ایسا بدگمانی اپنے ذہن میں نہ رکھیں، پھر سامنے والے کو بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ کسی کو ایسا موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی ایسا گمان رکھے جو برا گمان ہے، جو ایسا گمان ہے جو آپ کی شخصیت پر سوالیہ نشان اٹھا سکتا ہے، جو ایسا گمان ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو خراب کر سکتا ہے، آپ کی شخصیت کے امیج کو خراب کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ نہ کسی کے لیے بدگمانی رکھنی ہے، نہ ہی بدگمانی کا موقع فراہم کرنا ہے۔ مزید کلام کریں گے، بہت سارے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مزید پوائنٹر بھی موجود ہیں، اس پر بھی کلام کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی تشریف فرما ہیں جو اس خوبصورت موضوع کے عنوان سے ہماری تربیت فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب جس طرح سے ہم وقفے پہ جانے سے قبل پوائنٹرز کی بات کر رہے تھے، تو یقینی طور پر جب ہم کسی بھی عنوان کو دیکھتے ہیں تو پھر کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، تو اس کے اور اگر ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے پیش کروں گی یہ سوال کہ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی دونوں جو منفی اثرات ہیں اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ اب اسی بات کو جب ہم معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ ہمیں لین دین کے معاملات میں یا رشتوں کے معاملات میں بہت ساری جگہوں پر ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں تو ہم اعتماد نہیں کر پاتے، اور اعتماد نہیں کر پاتے تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں میں رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کاموں کا ہونا جو ہے وہ سست پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو دینی نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو باطناً انسان کی سوچ کو کیڑے کی طرح کھائے چلی جا رہی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہیں تو آپ کے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں، اور شیطان کو تو موقع چاہیے، وہ وزیر بن کر آ کر اور مشورے دیتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ یکسوئی سے نہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو پاتا ہے، نہ ہی یکسوئی سے وہ ذکر اذکار کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ ہر وقت اس کا ذہن یہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کی بھی نوعیت متاثر ہوئی، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کی فکر اتنی مضبوط ہو، اس کا تدبر اتنا اچھا ہو کہ حدیث مبارکہ میں ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہم اپنے اچھے اعمال، اچھی سوچ کے ذریعے اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں حکمت و فراست عطا کرے کہ جس سے ہم پہچان سکے لوگوں پر۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ مومن بھولا ہوتا ہے، سادہ مزاج کا ہوتا ہے،
وہ خود چونکہ اگر صاف دل کا ہے تو وہ دوسرے پر بھی جلدی اعتماد کر لیتا ہے. تو لیکن معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ بار بار اعتماد کر لیتا ہے. تو ایسے معاشرہ بے شک بے وقوف سمجھے، لیکن خوش گمان رہنا، لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، جب حضور کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، تو ظاہری تھوڑا سا نقصان بھی اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر حسن ظن رکھیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اگر آپ بدگمان رہتے ہیں، اعتماد کی فضا متاثر ہوئی، تجارت، صنعت و حرفت، سارے کاموں پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کسی پر بھی اعتماد کرتے ہوئے کوئی لین دین کے معاملات نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے آپ کے معاشرے میں اگر آپ بدگمان ہیں اپنے رشتہ داروں سے، وہ رشتہ دار کہ جن سے ایک مل کر فیملی بنتی ہے، تو رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے انسان آئسولیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے. غمی خوشی میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہونے والا نہیں ہوتا. ہر وقت وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتے رکھتے اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. اس لیے ہر صورت میں حسن ظن رکھیں لوگوں کے بارے میں، اور ظاہری تھوڑا نقصان بھی اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اپنی اس سادہ دلی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. اعتماد کریں تو زیادہ بہتر. جی، اعتماد کریں ایک دوسرے پر. یہی میں سعدیہ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سعدیہ کیسے ہم بچیں بدگمانی سے، کیا تدابیر ہیں اس حوالے سے، اور میں چاہوں گی کہ اسباب بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ کیا اسباب ہیں بدگمانی کے سب سے پہلے، تو پھر اس کے بعد تدابیر اور پھر اس کے بچاؤ کے طریقے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اگر اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں کہ ہمیں سب سے پہلے واقعی میں سبب معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے بدگمانی. سب سے پہلا سبب تو یہی ہے کہ ہم ادھوری بات پر یقین کرتے ہیں. یعنی کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں شخص نے ایسے کہا ہے تمہارے بارے میں، تو ہم فوراً ہی اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں کہا ہوگا ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے وہ فلاں. ہم اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کرتے. سب سے دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ آپ نے تصدیق ہی نہیں کی. تیسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ جو آپ تک خبر لایا اس کے بارے میں بھی تو جان لیں کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے. وہ خبر لا رہا ہے تو خبر لانے والا کیسا ہے، اور خبر جو لا رہا ہے وہ بھی خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے. ہم یقین کیے بغیر. اور پھر چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم نے اس کی جو ادھوری بات سنی ہوتی ہے اسی کو پھیلانے لگتے ہیں. اس سے بدگمانی دل میں بڑھتی رہتی ہے، دماغ میں وہ اپنی جگہ بناتی رہتی ہے، شیطان کے ہتھیار مضبوط ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی بدگمان کرتے ہیں اس شخص سے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اسی شخص کے پاس جا کر اس سے پوچھ ہی لیں کہ بھائی ایسی بات کی ہے یا نہیں کی. یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں. باقی ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کام کو ہم انجام ہی نہیں دیتے کہ یہ ایک کام کر لینے سے باقی ساری باتیں دور ہو جائیں گی، ساری چیزیں سائڈ پر ہو جائیں گی. اب جہاں تک ہے کہ اب اس سے بچا کیسے جائے اور اس کی تدبیر کیا نکل سکتی ہے، تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خبر کی تصدیق کیجیے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. اور جس شخص کے بارے میں بھی گمان ہے اس کو جھٹک دیں اپنے ذہن سے، اپنے ذہن میں اچھا گمان لے کر آئیں اس شخص کے لیے. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اگر آپ نے بالفرض کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی کام میں، کہیں کچھ سنتے ہوئے یا کسی بھی معاملات میں، تو اس کی طرف سے ریاکاری اپنے ذہن میں نہ بیٹھائیں کہ یہ کسی کو دیکھ کر ایسے کر رہا ہے. کیونکہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں ایسا سوچا کہ وہ رو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو روتے ہوئے دیکھو تو تم بھی رو لیا کرو، کیونکہ میں نے ایک شخص کے بارے میں یہ سوچا تھا شاید وہ ریا کر رہا ہے تو میں 1 سال رونے سے محروم رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ نا ہمیں نہیں پتا کہ اس شخص کا کیا عمل ہے، لیکن ہمیں خود اپنا گمان اس کے لیے پازیٹیو رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں برا خیال آپ کے ذہن میں گردش کرے تو عذاب الہی کے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا عذاب رکھا ہے، اور پھر خود بھی اس کو جھٹک دے ذہن سے، اور اگلے شخص کے لیے جو سب سے بڑا کام کرے. آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں تیرا ایک ناقص بندہ ہوں، ایک لاچار بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، دنیا اور آخرت میں تیرا ہی تو آسرا درکار ہے. تو اس رب سے معافی مانگے، پہلے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اس شخص کے لیے بھی دعا کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں برائی آئی ہے، غلط گمان آیا ہے. اور پھر جس شخص کے بارے میں گمان ایسا ہے نا، اس کی عزت و تکریم میں اضافہ کر دیں آپ
کہ آپ اس سے اچھی طرح ملیں، اس کو تحفے تحائف دے دیں اب وہ، تاکہ آپ کے ذہن سے بدگمانی نکلتی جائے، کیونکہ اگر بدگمانی نے جگہ بنا لی تو یہ شیطان کے ہتھیار مضبوط ہو جائیں گے، اور جب آپ بدگمانی کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے، دور کر دیں گے، تو شیطان کے ہتھیار ہی ٹوٹ جائیں گے، پھر آپ رب سے جڑ جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے اور بندوں سے محبت کرنے لگیں گے. اور ویسے بھی جب آپ بندوں سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز میں برکت آنے لگتی ہے. اس لیے لوگوں سے ہمیشہ گمان کو اچھا رکھیں تو آپ کو برکتیں ہی نصیب ہوں گی. کوئی بھی شخص کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہے، جب تک اس شخص سے خود کنفرم نہ کر لیں، اس کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں، حسن ظن ہی رکھیں، اور ہمیشہ یہ رب سے دعا کریں کہ ہر ایک کے بارے میں دل میں اچھا ہی خیال آئے، میرے دل کو برائیوں سے پاک کر دے. ہم کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ حسد بھی ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں ہمارے دل میں کینہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہ اس قدر واقعی حقیقی طور پر آپ جانیں تو اتنی خطرناک روحانی بیماریاں ہیں کہ پھر ہم اس سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم حاسد ہوتے ہیں اور حاسد کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہ رہا ہوتا، تو پھر وہ بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو زیوم کرتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہوگا، اور اس کے بعد دوسروں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے اگر یہ ہو، اور اگر ہم دیکھیں بہن بھائی یا فیملی کے اور دیگر جو ممبر ہیں ان کے حوالے سے اگر اس طرح کی بدگمانی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہمارے دل میں ہو تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بہنیں بہنوں سے دور ہو جاتی ہیں. تو خدا را یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا کوئی بھی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. میں چاہوں گی کوئی میسج ایسا دینا چاہیں جو ہماری بہنوں کے لیے بہت اچھا یا کار فرما ثابت ہو، فرمائیے گا. زینب، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے ایک بات سنی، اس کو بڑھا چڑھا کر دوسرے کے سامنے بیان کیا، دوسرے نے اس پر یقین کر لیا، اور جس سے بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور خود کبھی ایسا رول ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسرے کے سامنے بات کریں تو اچھی بات نکالیں منہ سے، تاکہ آپ سے اچھے گمان پھیلیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو خوبی دیکھیں اس خوبی کو کھل کر بیان کریں، خرابی دیکھیں تو اسے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ خود بھی ستار العیوب ہے، تو خامیوں پر پردے ڈالتے ہوئے اچھی باتوں کو اجاگر کریں. اور اب ہم یہاں دنیا میں کسی کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے، وہ آخرت میں ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. سعدیہ، کوئی میسج آپ کی جانب سے بھی آپ فرمائیے. دیکھیے، بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، تو اپنی صحبتوں کو اچھا رکھیں تو انسان کا دل اور ذہن دونوں پاک و صاف رہیں گے. اگر ہم نے صحبتیں ہی اچھی نہیں چنی تو پھر ہم بدگمانی کی طرف بڑھیں گے. تو صحبتوں کو اچھا کریے اور اپنے ذہن کو پاک و صاف کیجیے. سبحان اللہ. دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، اور دونوں ہی کی جانب سے اچھی گفتگو، بہترین گفتگو ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو سننے کو ملی. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. بس آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کی بات کر رہے تھے، یہ ہماری زندگی کا سکون ہے، ہماری زندگی میں راہ نجات ہے، ہمارے لیے اخروی بھلائی کا سبب ہے. تو ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو جو پوری دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا اس طرح جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، یا جیسا کہ ہماری تعلیمات ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو اگر ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. فی امان اللہ.